فیصل سید کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Ibn al-Qayyim, may Allah have mercy on him, said, Allah sometimes give the earth permission to breathe, which is when major earthquake happen. This make people feel scared, so they repent, give up sins, pray to Allah and feel regret for their sins. What is your opinion on this? It's just the natural phenomenon or it's the anger of Allah Almighty? دیکھیے، جہاں تک یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جب زمین کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ سانس لے، تو یہ تو ایک ان سائنٹیفک بات ہے. موجودہ سائنس نے زلزلے کے پروسیس کو ایکسپلین کر دیا کہ زلزلہ یا ارتھ کو کیوں آتا ہے. اور رہ گئی بات کہ ان انسیڈنٹس اور ان اکرنس کی پوزیشن کیا ہے اسلامی تعلیم کے مطابق، تو بلا شبہ یہ ایک ڈیوائن سمبول ہے، خدائی علامت ہے. آنے والے بڑے واقعے کو علامت کے طور پر پیش کر دینا ہے، کیونکہ دیکھیے آخرت کا معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین اور سیریس ہونے والا ہے. یہاں تو ہم کوئی بھی ایکسکیوز لے سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہاں تو ہم اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں کسی خدا کو. یہ ہم زبان سے اعلان نہ کریں، لیکن ہم اپنے پریکٹسز سے وہی شو کرتے رہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے خدا اور آخرت، جنت اور جہنم. تو یہاں تو سب ہم آزاد ہیں، کمپلیٹ فریڈم ہے. لیکن آخرت کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے. لہٰذا آخرت یا پھر قیامت کے برپا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کامل طور سے حجت کو تمام کر دینا چاہتا ہے، لوگوں کے اوپر آرگومنٹیشنز کو کمپلیٹ کر دینا چاہتا ہے. تو جب پچھلا زمانہ تھا، جب ان واقعات کو پاور آف نیچر کا ایک نتیجہ سمجھا جاتا تھا، تب بھی یہ درست تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ واقعات ضرور کسی سپر نیچرل پاور کے ریت یا پھر اس کے آرڈر ہی کا نتیجہ ہے. جب سائنٹیفک زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ریزنز کو پوری طرح کھول دیا، لوگوں نے جان لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ ان دیز تھنگس یو آل آر ہیلپ لیس. تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. ایون جن کیلامیٹیز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ارتھ کو کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کیا جا سکتا. سائنس اتنا آگے بڑھ چکی ہے، ہم ویو کے ذریعہ اپنی بات کو ہزاروں کلومیٹر بغیر کسی ایکسٹرنل کانٹیکٹ کے پہنچاتے ہیں. ہم ہواؤں کے اوپر چڑھ کر اڑ رہے ہیں، ہم اسپیس میں بھی داخل ہو چکے ہیں. لیکن ٹل دا ڈیٹ scientists are not able to predict the happening of earthquake. اس زمانے میں اب غور کیجئے کہ جن کیلامیٹیز کو آپ پریڈکٹ کر بھی لیتے ہیں تو کیا آپ اس کو روک بھی لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر فلڈ سننے میں بہت ہی معمولی سا لگتا ہے، لیکن آپ دنیا کے بڑے بڑے فلڈ کو اسٹڈی کر لیجئے، اور موجودہ سالوں میں تو آپ دیکھ لیجئے، 5-6 سال کی اسٹڈی کر لیجئے کہ فلڈ آنے کا جو فریکوینسی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. فلڈ جس طرح آ رہا ہے وہ بھی بہت تباہ کن ہے اور بار بار آ رہا ہے. تو جن نیچرل کیلامیٹیز کو آپ پریڈکٹ کر بھی لیتے ہیں تو آپ اس سے بچ نہیں پاتے ہیں. اگر آسمان سے میٹیورز گرنے لگے، 2 سیلیشل باڈیز آپس میں ٹکرا جائیں اور پھر ارتھ پر گر جائے، کیا آپ اس کو روک لیجئے گا؟ یا اچانک سینکڑوں آسمانی باڈیز جسے سیلیشل باڈیز کہتے ہیں وہ ٹکرائیں اور پھر زمین پر گرنا شروع کریں، صرف 100 باڈیز ایسا کریں، کیا ہوگا پھر؟ آپ کو معلوم ہے سیلیشل باڈیز کے سائز اور والیوم کیا ہے. تو بلا شبہ یہ زمین پہ ہونے والے حادثات اور انسیڈنٹس خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہیں. وہ ایک فیوچر میں بڑے عذاب اور بڑے حادثہ اور بڑے دن کے آنے سے پہلے سمبول کے روپ میں ہوتے ہیں. لیکن ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات کہ اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے کہ زمین سانس لے، تو یہ پری سائنٹیفک ایج کی بات ہے جب لوگوں کو سائنس نہیں معلوم تھا، تو ایک اندازے سے ان چیزوں کو وہ ایکسپلین کیا کرتے تھے. قرآن و حدیث میں یہ بات کہیں نہیں بتائی گئی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب زمین کو سانس لینے کا حکم دیتا ہے تو پھر زمین پر ارتھ کوئک آتا ہے. قرآن و حدیث اس سے خالی ہے اس پوائنٹ سے.